شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات مانے بری ہونا، آزاد ہونے والی رات۔ کس سے؟ گناہوں سے آزاد ہونے والی رات، گناہوں سے بری ہونے والی رات۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی رحمت کی تجلی فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا میں اسے عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اسے مصیبت سے نکال دوں، ہے کوئی رزق میں برکت مانگنے والا میں اسے کہ رزق میں برکت عطا کر دوں۔ حتی الامکان یہ اعلان صبح تک ہوتا رہتا ہے جب تک فجر نمودار نہیں ہو جاتی۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بخشتا ہے، بندوں کے حق میں روزیاں لکھتا ہے، اسی شب میں موت و حیات لکھی جاتی ہے، اسی شب میں بچے کی پیدائش لکھی جاتی ہے، اس کے حصے میں آنے والا رزق لکھا جاتا ہے، اور اسی شب میں یہاں تک لکھ دیا جاتا ہے کہ سال بھر میں تم کیا کام کرو گے، فلاں شخص اس رات میں حج کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ اس حدیث مبارکہ کی راوی ہیں، فرماتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی، تو میں نے جب رات میں اپنی آنکھ کھولی تو حضور کو اپنے قریب نہ پایا، تو میں حضور کی تلاش میں باہر نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہے اور آسمان کی جانب چہرے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری جانب آئی تو حضور آئے اور کہنے لگے، اے عائشہ کیا یہ تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق تلفی کرے گا؟ تو سیدہ عائشہ کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ، میں یہ عنوان لگا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ آپ کا دل ازواج میں سے کسی اور کی جانب جو ہے متعین ہو گیا ہو، آپ کسی اور کی جانب کسی اور بیوی کے پاس میں تشریف لے کر کے چلے گئے ہو۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ آج شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ ہے، آج اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بخشتا ہے، جتنا بنو قلب کی بکریاں ہیں ان کے بال کی تعداد بندوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا کہ بنو قلب کی بکریوں کے برابر کہ بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن کچھ خاص لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے مہر لگا دی ہے، وہ اس شب میں بھی نہیں بخشے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے شرک کرنے والا یعنی مشرک، دوسرا ہو گیا بدعت کرنے والا، وہ شخص بھی نہیں بخشا جاتا ہے، تیسرا ہو گیا کینہ کرنے والا، چغلی کرنے والا، جادو کرنے والا، یہ بھی نہیں بخشا جاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان، یہ بھی نہیں بخشا جاتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرنے والا، یہ بھی نہیں بخشا جاتا ہے، چغل خوری کرنے والا، یہ بھی نہیں بخشا جاتا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں حرام کھانے والا ہو گیا، اور کپڑا گھسیٹ کے یعنی تکبر میں چلنے والا، یہ بھی اس شب میں نہیں بخشا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اگر تم گڑ گڑا کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر لو گے، اس کی بارگاہ میں نادم ہو کر کے اپنے پکے سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں مصمم ارادہ کر کے اگر ایک بار توبہ کر لو گے تو کریم ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس شب میں فرمائے فقہا فرماتے ہیں کہ 14 اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے، یقیناً یہ روزے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حضور کی سنت جمیلہ ہے۔ اسی شب کے تعلق سے فرمایا کہ جو شخص اس شب میں 7 بیری کے پتوں کو جوش دے کر کے یعنی گرم کر کر کے پانی میں اور اس سے نہا لے گا تو پوری سال انشاءاللہ جادو سے اور نظر بد سے محفوظ رہے گا، یعنی اس پر کوئی جادو اور کسی کی بری نظر اثر نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس رات میں بہت ساری عبادتیں ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں یہ رات جو ہوتی ہے وہ جاگنے کی ہوتی ہے،
اور دن جو ہوتا ہے وہ روزہ رکھنے کا ہوتا ہے. رات میں جا کر کے عبادت کیجئے اور دن میں پھر جو ہے روزہ رکھیے. تو ہمیں چاہیے کہ شب برات میں کیول حلوہ پر حضرت اویس کرنی کی فاتحہ دلا کر ہی نہ ہم جو ہے بس کر دیں. بعض جگہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ حضرت اویس کرنی کے نام کی فاتحہ کرائے حلوے پر اور ان کا معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ حلوے کے ساتھ ساتھ میں ہم اللہ کی عبادت بھی کریں اور اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگیں. بے شک اللہ بے شمار بخشنے والا